अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, रोज़े के शरई दौरा के अंदर आप लोगों का मैं पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसकी मदद चाहते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माह रमज़ान और उसके रोज़े के सिलसिले में चंद फ़ज़ाइल और मसाइल मुसलसल में बयान करूँगा, इस गुजारिश के साथ कि इसे गौर से सुनेंगे, याद करेंगे, लिख लेंगे और लोगों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे इस शरई कोर्स में मुकम्मल वज़ाहत करने की और कबूल कर ले, आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आइए, सबसे पहला दर्स इस शरई कोर्स के अंदर इस उन्वान पर है, फ़ज़ाइल सियाम, रोज़ों की फ़जीलत। क़ुरानी आयात और अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने के बाद ये बात मालूम होती है कि रोज़े की बहुत सारी फ़जीलतें, खुसूसियतें और रोज़े के अंदर अल्लाह ताला ने अनगिनत दीनी, मिल्ली, जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी और उखरवी फ़वाइद भर दिया है। रोज़े के फ़ज़ाइल में अगर हम आयत और हदीस तलाशने लगें और सारी आयतों और हदीसों को पढ़ करके बतलाएं तो शायद कोर्स लंबा हो जाए। आइए हम रोज़े की चंद फ़जीलतें गौर से सुनें। रोज़ा वो अहम तरीन इबादत है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मग़फ़रत अता फ़रमाएगा और बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब से माला माल फरमाएगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 25 के अंदर मुसलमान मर्दों और औरतों की खूबियों का जहाँ ज़िक्र फरमाया है, वहीं अल्लाह ताला ने फरमाया है वअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का वादा फरमाया है और बहुत ही ज़्यादा अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। रोज़ा की फ़जीलत में से एक फ़जीलत ये है कि अगर मुसलमान जान ले कि अल्लाह ताला ने रोज़े के अंदर क्या खैर, क्या भलाई रख दिया है, तो ये मुसलमानों ही के लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम रोज़े रखो, तुम्हारा ये रोज़े रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इस चीज़ को जान जाओ। रोज़ा जहन्नम की आग से बचाने के लिए एक निहायत अल्लाह ताला की तरफ से चुना हुआ ढाल है, खोद है। इसको कह लीजिए समझाने के लिए कि जो गाड़ियां चलाने वाले या तलवारों वगैरह के वार से हेलमेट जिसको कहते हैं, बेहतरीन ढाल है। रोज़ा ये जहन्नम की आग से बचाने के लिए एक बेहतरीन ढाल है जिसके ज़रिया से एक मोमिन अपने आप को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु जुन्नह, रोज़ा ये ढाल है युस्तजन्नु बिहल अब्दु मिनन नार, जिसके ज़रिए से अल्लाह का बंदा जहन्नम की आग से अपनी हिफाजत करता है। इसी तरह काब इब्न उजरा को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत और नसीहत करते हुए फरमाया था वस्सौमु जुन्नह, रोज़ा सौम ये ढाल है जहन्नम की आग से बचाने के लिए। और मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, जहन्नम की आग से बचाने के लिए रोज़ा सौम ये एक मजबूत तरीन किला है, जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया अस्सियामु जुन्ना व हिस्नुन हसीनुम मिनन नार, जहन्नम की आग से बचाने के लिए रोज़ा ढाल है और एक निहायत मजबूत तरीन
قلعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ نفسانی شہوات پر کنٹرول کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وہ آدمی جو اپنے نفسانی شیطانی شہوت پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ خواہشات نفس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا صوم، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جہنم سے ایسے روزے دار کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا، جیسا کہ حدیث رسول کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں شہادت چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ یہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیرینہ ایسی وصیت اور ایسی نصیحت ہے جس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کوئی وصیت اور نصیحت ہے ہی نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، روزہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں داخلے کا ایک بہترین اور مضبوط عمل ہے، بلکہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک گیٹ بنایا ہے جس کا نام ہے ریان۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے روزہ رکھنے والے دنیا کے اندر، وہ آئیں اور ریان نامی گیٹ سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور اس گیٹ کا نام ہے ریان۔ یہ روزے کی فضیلت ہے اور یہ روزے کا مقام اور یہ روزے کی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، روزہ گناہوں کے مٹانے کا بہترین مضبوط ذریعہ اور سادھن ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسرے نماز تک، روزہ دوسرے روزے تک، یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، مغفرت کا سامان ہے روزہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، صوم رکھا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کے اندر صبر پایا جاتا ہے۔ ایک تو بندہ کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، حرام کاموں سے بچنے کا صبر کرتا ہے، اور بہت ساری لغزشوں سے بچتا ہے، رکتا ہے، اور اس کے اندر مکمل ہر طرح سے صبر پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین سے بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث قدسی سنیے، اللہ تعالیٰ کہتا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ دوسرے عملوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، فإنہ لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یعنی ہر عمل کے اندر ریاکاری دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر یا تو روزے دار ہی جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یا تو اس کا رب ہی جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دے گا۔ اور روزے کی فضیلت، روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے بھی کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے روزے کی فضیلت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کے اندر ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر نفلی روزے کی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔